بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، ہم نے سراجی کے گزشتہ سبق میں مقاسمۃ الجد کا بیان تفصیل سے پڑھا۔ آج کے سبق میں ہم باب المناسخہ، مناسخہ کا بیان پڑھیں گے۔ مناسخہ کا لغوی معنی ہے النقل والتحویل، کسی چیز کو نقل کرنا، پھیر دینا۔ اور اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ بعض وارث یا کل وارث ترکہ کی تقسیم سے پہلے ہی ان کے حصوں کو جو ان کے مابعد وارث ہیں ان کی طرف نقل کر دینا۔ مناسخہ کا مطلب یہ ہے کہ سب سے جو پہلی میت ہے اس کے جو ورثاء ہیں، ان ورثاء کے جو حصے بنے، ان حصوں کو ان کے جو آگے وارث بننے والے ہیں ان کی طرف نقل کر دینا، کیونکہ یہ وارث جو ہیں یہ آلریڈی جو ہے نا پہلی میت کے بعد یہ بھی وفات پا جاتے ہیں اور ترکہ کی تقسیم کی نوبت بعد میں آتی ہے، تو ان کا حصہ آگے جو ان کے وارث ہیں ان کی طرف نقل کر دینا کہ ان میں سے بعض فوت ہوئے ہوں یا سارے فوت ہو گئے ہوں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مناسخہ۔ مصنف نے ارشاد فرمایا وَلَوْ صَارَ بَعْضُ الْأَنْصِبَاءِ مِيرَاثًا قَبْلَ الْقِسْمَةِ كَزَوْجٍ وَبِنْتٍ وَأُمٍّ فَمَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ عَنِ امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ثُمَّ مَاتَتِ الْبِنْتُ عَنِ ابْنَيْنِ وَبِنْتٍ وَجَدَّةٍ ثُمَّ مَاتَتِ الْجَدَّةُ عَنْ زَوْجٍ وَأَخَوَيْنِ۔ اگر بعض حصے تقسیم سے پہلے میراث بن جائیں، تقسیم سے پہلے میراث بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس حصے کا جو وارث ہے وہ خود وفات پا جاتا ہے۔ اب جب وہ خود وفات پا گیا تو اس کا جو حصہ تھا وہ آگے کیا بن گیا؟ میراث بن گیا۔ مثال کے طور پہ کَزَوْجٍ وَبِنْتٍ وَأُمٍّ، سلیمہ نامی عورت، اس نے ورثاء میں زوج، بیٹی اور ماں چھوڑے۔ زوج کا نام زید ہے، بیٹی کا نام کریمہ ہے، ماں کا نام عظیمہ ہے۔ فمات الزوج قبل القسمۃ، اس شوہر کا انتقال ہو گیا، ابھی مال تقسیم نہیں ہوا تھا، تو تقسیم سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا، اور اس نے جو وارث چھوڑے ان میں کیا ہیں؟ ان امرا و ابوین، زوجہ، باپ اور ماں۔ یہ زید میت بن چکا ہے اور اس نے ورثاء میں حلیمہ نامی زوجہ، عمر نامی باپ، رحیمہ نامی ماں چھوڑے۔ پھر اسی پہلی میت جو سلیمہ تھی، اس کی بیٹی فوت ہو گئی، وہ بھی وراثت کی تقسیم سے پہلے ہی۔ ثم ماتت البنت، اور اس نے کون کون چھوڑے؟ کریمہ نامی بیٹی نے آگے اپنی ایک بیٹی، ایک بیٹا، ایک اور بیٹا اور جدہ، یہ جو ہے ورثاء میں چھوڑے۔ پھر جدہ بھی وراثت کی تقسیم سے پہلے ہی فوت ہو گئی، اور اس کا نام عظیمہ تھا، اس نے اپنے ورثاء کے اندر کس کس کو چھوڑا؟ ان زوج و اخوین، اپنے شوہر عبد الرحمن کو، اور ایک بھائی عبداللہ اور دوسرے بھائی عبد الرحیم کو۔ تو اس طرح پہلی میت کے جو ورثاء تھے وراثت کی تقسیم سے پہلے ہی خود کیا بن گئے؟ میراث بن گئے۔ اس نے یہ ورثاء چھوڑے، اس نے یہ ورثاء چھوڑے، اور اس نے یہ ورثاء چھوڑے۔ اب سوال یہ ہے، یہاں وراثت کی تقسیم کن قواعد اور اصول کے تحت کی جائے گی؟
تو مصنف نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا فل اصل فیہ ان تصحح مسئلۃ المیت الاول وتعطی سہام کل وارث من التصحیح، اس میں ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے آپ پہلی میت کے مسئلہ کی تصحیح کریں، تصحیح میں سے ہر وارث کا حصہ اسے دیں، ثم تصحح مسئلۃ المیت الثانی، پہلی میت کے مسئلہ کی تصحیح کرنے کے بعد ہر وارث کا حصہ اسے دینے کے بعد پھر دوسرے مسئلے کی طرف آنا ہے۔ تو ہم جتنی عبارت پڑھی ہے اس کو حل کر کے پھر آگے چلتے ہیں، عبارت بھی پڑھیں گے، اس کا ترجمہ بھی، پھر اس کا آگے عملی طور پر اجرا بھی کریں گے۔ اچھا آپ غور فرمائیں، سلیمہ کے ورثاء میں زوج، بیٹی اور ماں ہے۔ زوج کا حصہ کتنا ہوگا؟ ربع، بیٹی کا نصف، ماں کا سدس۔ اب ہم نے ضابطہ یہ پڑھا، پہلی نوع کا ربع، دوسری نوع کا بعض آ جائے تو مسئلہ کتنے سے بنتا ہے؟ 12 سے۔ 12 میں سے ربع دیا زوج کو، کتنا آیا؟ نصف دیا بیٹی کو 6، سدس دیا ماں کو 2، 6 2 8 اور 3 11، مخرج ہے 12، حصے بنے 11۔ معلوم یہ ہوا کہ اس مسئلے میں رد پایا جا رہا ہے۔ ہم نے پیچھے رد کے 4 ضابطے پڑھے تھے، اور ان 4 ضابطوں میں سے چوتھا ضابطہ یہ تھا کہ من لا یرد علیہ، زوج من لا یرد علیہ میں سے ہے۔ من لا یرد علیہ کے ساتھ 2 فریق آ جائیں من یرد علیہ کے، تو وہاں کیا کرتے ہیں؟ من لا یرد علیہ کے حصے سے مخرج بناتے ہیں، اسے دینے کے بعد جو باقی بچ جائے اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ وہ من یرد علیہ پر برابر برابر تقسیم ہو جاتا ہے فابہا، من یرد علیہ کے جو حصے ہیں ان پر، اور اگر ان پر برابر برابر تقسیم نہیں ہوتا تو من یرد علیہ کے جو حصے ہوں گے ان حصوں کے ساتھ من لا یرد علیہ کے مخرج کو ضرب دے دیں گے، اور حاصل ضرب اس کی تصحیح بن جائے گا۔ اچھا جی، اب زوج یہ کیا ہے؟ من لا یرد علیہ، اس کا حصہ کیا ہے؟ ربع، اور ربع کا ہم نام 4۔ ادھر بیٹی اور ماں، بیٹی کا کتنا ہوا؟ ماں کا سدس۔ اچھا، سدس اور نصف جمع، نصف کتنا ہوگا سدس کا؟ 6 کا 3 اور یہ 1، تو من لا یرد علیہ کا مخرج ہے 4، 4 کا ربع ہے 1، باقی بچا کتنا؟ 3۔ من یرد علیہ کے حصے کتنے ہیں؟ 3 اور 1 4، حصے 4 ہیں، باقی بچا ہے 3، تو 3 4 پر پورا پورا تقسیم نہیں ہوتا، تو رد کے چوتھے قاعدے کے مطابق کیا کریں گے؟ من یرد علیہ کے جو حصے ہیں ان کو من لا یرد علیہ کے مخرج کے ساتھ ضرب دے دیں گے۔ 3 اور 1 4، 4 ضرب 4، تصحیح کیا آ گئی؟ 16۔ تصحیح کیا آ گئی؟ 16۔ اب ہم نے وہاں ہی یہ ضابطہ پڑھا تھا
کہ تصحیح کے آ جانے کے بعد من لا یرد علیہ کا جو حصہ ہے اس کو من یرد علیہ کے مخرج کے ساتھ ضرب دیں گے. تو ایک کو ضرب دی 4 کے ساتھ، کتنا آ گیا؟ 4. اور من یرد علیہ کا جو حصہ ہے اس کو ضرب دیں گے من لا یرد علیہ کو دینے کے بعد جو باقی بچا ہے اس کے ساتھ، اور وہ ہے کتنا؟ 3. تو 3 کو 3 سے ضرب دی، کتنا آ گیا جی؟ 1 کو 3 کے ساتھ ضرب دی تو کتنا آ گیا؟ 3. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہمارے پاس پہلی تصحیح سے تقسیم ہو گئی. 3 اور 9، 12 اور 4، ادھر کتنا ہے؟ بات کلیئر ہو گئی؟ اچھا، اب آگے چلتے ہیں. آگے مصنف نے کیا ارشاد فرمایا؟ ثم تصحح مسئلۃ المیت الثانی، پھر آپ میت ثانی کے مسئلے کی تصحیح کریں. میت ثانی کے مسئلے کی. اب میت ثانی ہے زید، ورثاء میں زوجہ، اب اور ام. زوجہ کا حصہ ربع، میت کی اولاد نہیں ہے. اب عصبہ، ام ثلث ما باقیہ. زوجہ کو دینے کے بعد جو باقی بچے گا اس کا تیسرا حصہ. اب مسئلے میں ربع آیا، مخرج کتنا آ گیا؟ 4. 4 کا ربع 1، ثلث ما باقیہ، 4 میں سے 1 دیا، باقی 3 بچے. 3 کا ثلث 1، باقی 2 بچے، وہ عصبہ ہونے کی وجہ سے باپ کو مل گئے. دوسرے مسئلے کی تصحیح ہو گئی. لیکن آگے ہم نے کچھ اور بھی دیکھنا ہے. وہ کیا ہے؟ مصنف نے فرمایا وَتَنْظُرَ بَيْنَ مَا فِي يَدِهِ مِنَ التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ وَبَيْنَ التَّصْحِيحِ الثَّانِي ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ. جب آپ دوسرے مسئلے کی تصحیح کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میت کے حصے میں جو کچھ آیا ہے پہلی تصحیح میں سے، یہ میت ہے نا زید، پہلی تصحیح کیا تھی؟ 16. تو 16 میں سے زید کے حصے میں آیا 4. اب 4 آیا پہلی تصحیح میں سے، تو کہہ رہے ہیں کہ پہلی تصحیح میں سے جو کچھ اس کے حصے میں آیا آپ دیکھیں گے اس کے درمیان اور دوسری تصحیح کے درمیان 3 احوال میں سے کوئی ایک حالت پائی جائے گی. اچھا جی، وہ کیا ہوگی؟ وہ پہلی حالت فَإِنِ اسْتَقَامَ مَا فِي يَدِهِ مِنَ التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ عَلَى الثَّانِي فَلَا حَاجَةَ إِلَى الضَّرْبِ. پہلی حالت یہ ہوگی اگر پہلی تصحیح میں سے اس میت کے قبضے میں حصے میں جو کچھ آیا وہ دوسری تصحیح پر برابر برابر تقسیم ہو جائے، کسی عمل کی، کسی ضرب کی حاجت نہیں ہوگی. اب دیکھیں، 4 دوسری تصحیح ہے، زید میت ہے، ما فی ید کیا ہے؟ 4. ہم اس کو یوں لکھ لیں گے 4 اور 4. نسبت کون سی ہوئی؟ 2 عددوں کے درمیان ہم نے نسبت کی 4 قسمیں پڑھی تھیں، تماثل، تداخل، توافق اور تباین. یہاں ادھر بھی 4 ادھر بھی 4، نسبت ہے تماثل کی. کون سی نسبت ہے؟ تماثل. اور جہاں تماثل کی نسبت ہو وہاں ضرب کی حاجت نہیں ہوتی. لہٰذا ہر وارث کو 1 2 اور 1، 4 حصے پورے پورے مل گئے، معاملہ ادھر حل ہو گیا. اب آگے کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ جو میت ہے اس کے مسئلے کی اسی طرح تصحیح کرنی ہے. تو تیسرے نمبر پہ میت ورثاء میں بیٹی،
بیٹا بیٹا اور جدہ ہیں، بیٹی کے ساتھ بیٹا آ جائے تو بیٹا بیٹی کو کیا بنا دیتا ہے؟ اسبا، یہ سارے کیا ہوئے؟ اسبا، اور جدہ سدس۔ مسئلہ کتنے سے بن گیا؟ 6 سے۔ 6 میں سے ایک حصہ کس کو دے دیا؟ چھٹا حصہ جدہ کو، باقی بچ گئے 5۔ اچھا، ایک بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں دگنا ملتا ہے، اچھا 2 مل گئے اس بیٹے کو، 2 اس کو، 1 بیٹی کو، 6 پورے ہو گئے۔ لیکن یہاں جو کریمہ ہے، یہ والی کریمہ، یہاں اس کو کتنا ملا ہوا ہے؟ 9۔ ما فی ید کتنا ہے؟ 9۔ ما فی ید کتنا ہے؟ 9۔ اب آگے دیکھیں، ان کے حصے 6، ما فی ید ضابطہ، وَإِن لَمْ يَسْتَقِمْ، اگر ما فی ید تصحیح ثانی پر پورا پورا تقسیم نہ ہو، فانظر، تو پھر آپ دیکھیں، ان کان بینہما موافقۃ، اگر تصحیح ثانی اور ما فی ید کے درمیان نسبت توافق کی ہو، فَاضْرِبْ وفق التصحیح الثانی فی التصحیح الاول، تو آپ تصحیح ثانی کے وفق کو تصحیح اول کے کل میں ضرب دے دیں۔ اب تصحیح ثانی کیا ہے؟ ما فی ید کیا ہے؟ 6 اور 9 میں نسبت ہے توافق کی، کون سی ہے؟ اور توافق کون سا ہے؟ بالثلث، کہ 3 دونوں کو پورا پورا۔ اچھا، تو 6 کو 3 پر تقسیم کریں 2، اور 9 پر کریں تو 9 کو 3 پر تقسیم کریں تو 3۔ اب 6 کا وفق بالثلث 2 ہے، ضابطہ کیا ہوا کہ وفق کو تصحیح اول کے کل کے ساتھ ضرب دے دیں۔ اچھا جی، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب جب ہم نے ایسا کر دیا، کل کے ساتھ ضرب دے دی، اب اس سے اگلا عمل کیا کرنا ہے؟ وہ آگے بتا رہے ہیں، تھوڑا سا آگے جا کے ہم اس کو بھی حل کر کے اس عمل کی طرف بعد میں جاتے ہیں۔ ہم اس کے بعد والی میت کو دیکھتے ہیں، وہ ہے عزیمہ، یہ والی۔ یہ عزیمہ یہاں بھی موجود ہے، پھر اس کی جو نواسی تھی کریمہ اس میں بھی موجود ہے، اور پھر دونوں جگہ سے حصہ پا کے یہاں یہ بطور میت تشریف لائی ہے۔ اس کے ورثاء میں زوج ہے، 2 بھائی ہیں، زوج کا حصہ نصف، بھائی دونوں اسبا، نصف کا ہم نام عدد 2، ایک انہیں اور ایک انہیں۔ اب بھائی 2 حصہ 1، کسر لازم آ رہی ہے، اور ہم نے تصحیح کے جو 7 قاعدے پڑھے تھے، ان قاعدوں میں سے پہلے جو 3 قاعدے تھے اور بعد والے 4 قاعدے، ایک قاعدہ یہ پڑھا تھا کہ اگر کسر ایک فریق پر لازم آ رہی ہو تو پھر دیکھا جائے گا کہ وہاں ورثاء اور ان کے حصوں کے درمیان نسبت کون سی ہے۔ اگر نسبت تباین کی ہو تو کیا کریں گے؟ ورثاء کی کل تعداد کو اصل مسئلہ سے ضرب دے دیں گے۔ تو ادھر یہ 2 بھائی ہیں، 2 کو 2 سے ضرب دی، اور پھر ہر وارث کے حصے کو اسی عدد کے ساتھ ضرب دے دیں گے، 1 کو 2 سے ضرب دی۔ اچھا جی،
ادھر بھی 2 سے ضرب دی 2، ہر بائی کا حصہ کتنا ہو گیا 1 1۔ اچھا اب یہ عظیمہ نے ادھر سے بھی حصہ لیا ہے، ادھر سے بھی حصہ لیا ہے، لیکن ابھی اس کا حصہ کھل کر ہمارے سامنے اس لیے نہیں آ سکا کیونکہ ہمارا عمل ابھی کچھ باقی ہے۔ وہ کیا ہے ہم دیکھتے ہیں اس طرف۔ وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُبَايَنَةٌ فَاضْرِبْ كُلَّ تَصْحِيحِ الثَّانِي فِي كُلِّ تَصْحِيحِ الْأَوَّلِ، اگر ما فی الید اور تصحیح ثانی کے درمیان نسبت کون سی ہو؟ تباین کی، تو کیا کرنا ہے؟ تصحیح ثانی کے کل کو تصحیح اول کے کل میں ضرب دے دینی ہے۔ فالمبلغ مخرج المسئلتین، حاصل ضرب دونوں مسئلوں کی تصحیح بن جائے گا۔ اب کیا کرنا ہے؟ تصحیح ہمارے سامنے جب آ جائے گی فَسِحَامُ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ تُضْرَبُ فِي الْمَضْرُوبِ، پہلی میت کے جو ورثاء ہیں ان کے حصے کو اسی مضروب میں، اس میں کیا کریں گے؟ ضرب دیں گے، یعنی آنی فی التصحیح الثانی، مطلب دوسری تصحیح میں، او فی وفقہ، یا اس کے وفق میں، وَسِحَامَ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ وَسِحَامُ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي تُضْرَبُ فِي كُلِّ مَا فِي يَدِهِ أَوْ فِي وَفْقِهِ، اور دوسری میت کے ورثاء کے حصوں کو ما فی ید کے کل میں ضرب دیں گے یا اس کے وفق میں ضرب دیں گے، اور اس طرح ہر ایک کا حصہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اب یہاں دیکھیں، زید ادھر آ کر کیا بن چکا؟ میت۔ زید کا چیپٹر ادھر ہی کلوز ہو گیا۔ اس کے حصے کو ہم اس عدد کے ساتھ ضرب نہیں دے سکتے۔ اس طرح بیٹی جو کریمہ ہے ادھر آ گئی، اس کا چیپٹر بھی کلوز، اس کے حصے کو بھی ہم اس کے ساتھ ضرب نہیں دیں گے، لیکن عظیمہ بھی نیچے موجود ہے، لہذا اس کا یہ یہاں جو حصہ ہے اس کو اس کے ساتھ ضرب دیں گے۔ تو 3 کو 2 سے ضرب دی، کتنا آ گیا؟ 6۔ اب یہاں سے 6 اس نے لیا، آگے آ جائیں، یہاں چونکہ معاملہ ویسے ہی کلیئر تھا ما فی الید کے اعتبار سے، اس کو یہاں تک روکا، لیکن جب ہم اس کا تعلق پہلی تصحیح کے ساتھ جوڑیں گے تو ان کے حصوں کو اس عدد کے ساتھ بہرحال ضرب ہم دیں گے۔ کیا کریں گے؟ دیں گے۔ تو 1 کو 2 سے ضرب دی، 2 4 2۔ اچھا جی، ادھر بھی ضرب دے دی۔ اچھا، اب ایک اور ضرب ابھی ان کی باقی ہے، وہ کیا کہا تھا؟ جو پہلی میت ہے ان کے حصوں کو کس کے ساتھ ضرب دینی ہے؟ عدد مضروب کے ساتھ، دے دی۔ اچھا، اس تیسری میت کے اعتبار سے یہ بھی کیا ہے؟ پہلی میت، اس کے اعتبار سے ان کے حصوں کو بھی اس کے ساتھ ضرب دے دی۔ اب اس کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ دوسری میت، تو ان کے حصوں کو کس کے ساتھ ضرب دینی ہے؟ ما فی الید کے ساتھ بھی۔ کس کے ساتھ؟ ما فی الید کے ساتھ بھی ضرب دیں گے۔ اب 2 کو 4 کے ساتھ ضرب دی، کتنا ہو گیا؟ 8۔ 4 کو 4 سے ضرب دی، 2 کو 4 سے ضرب دی،
8. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ اکبر. اچھا آگے آ جائیں تیسری میت پہ. کریمہ ما فی الیاد کیا تھا 9، مخرج کیا تھا 6، وفق کی نسبت ہوئی 2 کو ہم اوپر لے جا چکے تھے. اوپر والی میتوں کے حصوں کو ہم نے اسی عدد مضروب سے ضرب دی، لیکن جس میت کا یہ مخرج تھا اس میت کے جو ورثاء ہیں ان کے حصوں کو ہم کیا کریں گے؟ ما فی الید کے وفق کے ساتھ ضرب دیں گے. کس کے ساتھ ضرب دیں گے؟ وفق کے ساتھ. تو ما فی الید کیا ہے جناب؟ ہاں جی، ما فی الید کا وفق ہے 3، 1 کو 3 سے ضرب دی. اچھا جی. اب یہاں دیکھیں عظیمہ کا ادھر حصہ کتنا آیا؟ 6. ادھر کتنا آیا؟ 6 اور 3 9. اب عظیمہ ادھر آئی ہے، ادھر ما فی الیاد اس کا کتنا بن گیا؟ 9. ما فی الیاد کتنا بن گیا؟ اب 4 اور 9 میں نسبت دیکھیں. 9 میں سے 4 باقی 5، 5 میں سے 4 باقی 1. آپ کو میں نے یہ اصول اور ضابطہ بتایا تھا کہ جب بڑے عدد میں سے چھوٹے کو کم کرتے چلے جائیں آخر میں 1 بچے تو ان دونوں کے درمیان نسبت تباین کی ہوتی ہے. تو 9 اور 4 میں نسبت کون سی ہوئی؟ تباین کی. اور ابھی ہم نے اصول یہ پڑھا کہ جب تصحیح ثانی اور ما فی الید میں نسبت تباین کی ہو تو تصحیح ثانی کے کل کو تصحیح اول کے کل سے ضرب دیں گے. تو تصحیح ثانی 4 32 ضرب دی 4 دونی 4 تیے 128 کیا آ گئی؟ فائنل تصحیح. کیا آ گئی؟ فائنل تصحیح. اب کیا کرنا ہے؟ اب ہمارا کچھ عمل باقی رہ گیا ہے، وہ ہم نے کرنا یہ ہے، ان کے حصوں کو آلریڈی ہم اس کے ساتھ ضرب دے چکے تھے اور یہ معاملہ کلیئر ہو چکا. لیکن یہ جو کریمہ کے ورثاء یہ زندہ ہیں. یہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں. صرف جدہ فوت ہوئی ہے، یہ زندہ ہیں، تو ان کے حصوں کو ہم اس کے ساتھ ضرب دیں گے. تو 3 تھا اس کا رقیہ کا حصہ، 3 کو 4 سے ضرب دی کتنا آ گیا؟ 12 اس کا فائنل حصہ ہے. 6 کو 4 سے ضرب دی، 6 کو 4 سے، یہ فوت ہو چکی ہے، اس کو ضرب نہیں دیں گے. اس کا معاملہ کلیئر. اب نیچے آ گیا جناب زوج اخ اور اخ. اب ہم کیا کریں گے جی؟ تصحیح ثانی کے بارے میں یہ قاعدہ پڑا تھا، تصحیح اول یہ تھی ان کے حصوں کو مضروب کے ساتھ ضرب دے دی، لیکن تصحیح ثانی کے ورثاء کے جو حصے ہیں ان کے حصوں کو مضروب سے ضرب نہیں دیں گے بلکہ کس کے ساتھ؟ ما فی الید کے ساتھ. اگر نسبت توافق کی ہے تو وفق کے ساتھ، اگر نسبت تباین کی ہے تو کل کے ساتھ. تو کل ہے 9، نسبت تباین کی تھی تو 2 کو 9 سے ضرب دی، 9. اچھا اب جو زندہ ورثاء ہیں ان کے حصے کتنے بن گئے؟ زندہ ورثاء میں ہے جی 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9. 9 ورثاء زندہ ہیں. اب ان کے حصوں کو ذرا جمع کریں. فائنل حصہ 8، ادھر 16، ادھر 8، 8 اور 16 24 اور 8 32. 12 24 24
24 اور 24 48 اور 12 فائنل حصہ 60، 9 9 18 اور 18 36 فائنل حصہ 36۔ اب تینوں کو جمع کر لیں، اچھا جی 60 اور 30 90 2 92 92 6 98 اور 30 128، تصحیح کیا ہے 100، معاملہ برابر برابر ہو گیا۔ جو زندہ ورثہ ہیں مناسخہ کے ان اصولوں کے ذریعے ہمیں ہر ایک کا باقاعدہ حصہ معلوم ہو گیا۔ اچھا جی، اب میں ذرا دوبارہ عبارت پڑھ کے اسی ساری عبارت کا ترجمہ کر دیتا ہوں اور آگے تاکہ ایک دفعہ بات پھر ذہن نشین ہو جائے۔ فرمایا وَلَوْ سَارَ بَعْضُ الْأَنْصِبَاءِ مِيرَاثًا قَبْلَ الْقِسْمَةِ، اگر بعض حصے تقسیم سے پہلے میراث بن جائیں، جس طرح کا زوج و بنت و ام، زوجہ فوت ہوئی، اس نے ورثاء میں شوہر بیٹی ماں چھوڑے، فمات الزوج قبل القسمہ عن امرأة و ابوین، شوہر کا تقسیم سے پہلے انتقال ہو گیا اور اس نے ورثاء میں ایک زوجہ ماں باپ چھوڑے، ثم ماتت البنت، پھر بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا، پہلی میت کی جو بیٹی تھی، اور اس نے ورثاء میں عن ابنین و بنت و جدہ، دو بیٹے ایک بیٹی اور ایک دادی چھوڑی یا نانی چھوڑی، ثم ماتت الجدہ عن زوج و اخوین، پھر جدہ کا انتقال ہو گیا اور اس نے ورثاء میں شوہر اور دو بھائی چھوڑے۔ فالاصل فیہ، اب اس میں ضابطہ یہ ہے ان تصحیح مسئلۃ المیت الاول، آپ پہلی میت کے مسئلہ کی تصحیح کریں، وتعطی سہام کل وارث من التصحیح، اور تصحیح میں سے ہر وارث کو اس کا حصہ دے دیں جیسے ہم نے یہاں کیا۔ ثم تصحیح مسئلۃ المیت الثانی، پھر دوسری میت کے مسئلہ کی تصحیح کریں، وتنظر بین ما فی یدہ من التصحیح الاول و بین التصحیح الثانی، اور تصحیح اول میں سے جو کچھ اس کے حصے میں آیا اسے اور تصحیح ثانی کو دیکھیں، ثلاثۃ احوال، وہاں آپ کو 3 احوال نظر آئیں گے۔ پہلی حالت یہ ہوگی فإن استقام ما فی یدہ من التصحیح الاول علی الثانی فلا حاجۃ الی الضرب، اگر تصحیح اول میں سے جو اس کے حصے میں آیا ہے وہ تصحیح ثانی پر پورا پورا تقسیم ہو جائے، فلا حاجۃ الی الضرب، تو ضرب کی کوئی حاجت نہیں، جیسے یہاں تھا تصحیح ثانی 4 حصے میں آیا، 4 برابر برابر تقسیم ہو گیا۔ وَإِن لَمْ يَسْتَقِمْ فَانْظُرْ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ، اگر تقسیم نہ ہو برابر برابر تو آپ دیکھیں دونوں کے درمیان نسبت توافق کی ہے، فَاضْرِبْ وَفْقَ التصحیح الثانی فی التصحیح الاول، تو آپ تصحیح ثانی کے وفق کو تصحیح اول کے وفق میں تصحیح اول کے کل میں ضرب دے دیں۔ یہ تصحیح اول تھی 16 اور تصحیح ثانی یہاں 6 تھی، اس کا وفق 2، تو 2 کو ہم نے 16 کے ساتھ ضرب دے دی، 32 آ گیا۔ وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُبَايَنَةٌ، اور اگر تصحیح ثانی اور ما فی الید کے درمیان نسبت تباین کی ہو، فَاضْرِبْ كُلَّ تصحیح ثانی فی کل تصحیح الاول، تو آپ تصحیح ثانی کے کل کو تصحیح اول کے کل میں ضرب دے دیں، جیسے ہم نے یہاں چوتھی صورت میں پڑھا کہ تصحیح ثانی 4 ہے، ما فی الید 9 ہے اور دونوں میں نسبت تباین کی ہے، تو ہم نے یہاں پورے 4 کو 32 کے ساتھ ضرب دیا، 128 آ گیا۔ فالمبلغ مخرج المسئلتین، حاصل ضرب تمام مسئلوں کا کیا ہو جائے گا، مخرج بن جائے گا۔ اب کیا کرنا ہے، پھر آپ نے کرنا ہے فسہام وراثت المیت الاول، یا فسہام وراثت المیت الاول تضرب فی المضروب، پہلی میت کے ورثاء کے حصے کو مضروب میں ضرب دی جائے گی۔ مضروب یہ تھا پہلی میت کے ورثاء یہ ہیں، ان میں سے جو زندہ ہوں گے صرف وہ، یعنی تقسیم کے وقت، آنی فی تصحیح ثانی، یعنی دوسری تصحیح جو کہ یہ تھی۔ اب کیا کریں گے، او فی وفق ہی، یا اس کے وفق میں، ادھر وفق تھا ہمارے پاس، وسہام وراثت المیت الثانی تضرب فی کل ما فی یدہ او وفقہ، اور کیا کریں گے، دوسری میت کے ورثاء کے حصے جو ہیں ان کو ما فی ید کے کل میں ضرب دیا جائے گا، جیسے ہم نے یہاں دیا، ما فی الید 9 تھا، حصے تھے 2 1 اور 1، تو اس کل میں ضرب دے دیا چونکہ نسبت تباین کی تھی، او وفق ہی، ادھر وفق میں ضرب دے دیا جب نسبت توافق کی تھی، اور اس طرح ہر وارث کا حصہ ہمارے سامنے موجود ہو گیا۔ اب اس سے آگے کیا ہے، فرمایا وَإِن مَاتَ ثَالِثٌ أَوْ رَابِعٌ أَوْ خَامِسٌ، اگر پھر سلسلہ آگے چلتا چلا جائے، تیسرا بندہ فوت ہو جائے یا چوتھا بھی یا پانچواں بھی، فَجْعَلِ الْمَبْلَغ مقام الأولیٰ، تو
تو آپ حاصل ضرب کو پہلی جگہ رکھیں، وثالث مقام ثانیہ، تیسرے کو دوسرے کی جگہ فی العمل، عمل میں ثم فی الرابعہ والخامسہ کذالک، پھر چوتھے اور پانچویں کو بھی اسی طرح الی غیر النہایہ، آخر تک، اور یوں سلسلہ بناتے چلے جائیں تا وقتے کے جو آخری زندہ ورثہ ہیں ان تک ان میں سے ہر ایک کا حصہ برابر برابر پہنچ جائے۔ یہ ہوگا مناسخہ۔ الحمدللہ ہم نے مناسخہ کے اصول اور ان کی مثالیں پڑھیں۔ انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے اندر ذوی الارحام کا بیان شروع ہوگا۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس علم کو سمجھنے اور آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ